وہم سے نکلنے کے لیے کیا پڑھیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ خاندان والے حسد کرتے ہیں، وہاں بھی لا حول پڑھا کرو، بس تم نہ کیا کرو حسد، کیونکہ یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا کونوا عباد اللہ اخوانا۔ حضور نے فرمایا خبردار ایک دوسرے سے حسد نہ کیا کرو۔ اگر کوئی صبح نہار منہ پانی پیے تو جائز ہے؟ ہاں جی بالکل جائز۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ وجہ بھی بتاؤ نا کہ جائز کیوں نہیں ہے؟ سارا دن جائز ہے، نہار منہ ناجائز ہے، کیوں مسئلے جھوٹے کیوں گھڑتے ہو؟ مولانا قاری افتخار صاحب نے سلام کا، اللہ ان کو جزائے خیر دے، علیہ السلام ورحمۃ اللہ۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں تندرستی کے، آپ کو اللہ جزائے خیر دے، لیکن میرا خیال ہے آپ دعا نہیں کرتے، دعا کرتے تو میں ٹھیک ہو گیا ہوتا۔ یہ رسمی دعا ہے، ہاں جی ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، کب یہ یاد ہی نہیں ہوتا۔ بہرحال جو مرضی آئے کریں۔ میری بیٹی پر جن یا کسی کا اثر ہے، اپنے کو چاقو مارتے ہیں، نہیں آنے دیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نہیں مانتا کہ کوئی جن ہے۔ تم نے اس کی شادی نہیں کی ہوگی تو اس کو جن نے تو آنا ہے۔ شادی کر لو، بھوت آئے گا گھر میں، جن نکل جائے۔ یہ عورتیں پھر اسی طرح کرتے، کسی کو قریب نہیں آنے دیتے، مجھے جن ہے۔ جن صرف ہمارے مسلمانوں کو پکڑتے ہیں، ان کافروں کو بھی نہیں پکڑتے، ہندوؤں کو بھی نہیں پکڑتے، انگریزوں کو بھی نہیں پکڑتے۔ وہ تو ننگی پھرتی ہیں، وہ تو سمندروں کے کنارے پہ سن باز لینے کے لیے بغیر کپڑوں کے پڑی ہوتی ہیں، ان کو تو جن نہیں پکڑتے۔ آتے ہیں جن، لیکن یہ جھوٹ ہوتا ہے۔ ایک نشانی یاد رکھو، جس پہ جن ہوگا نا وہ عورت یا مرد ایسے جل جائے گا، چونکہ جن آگ ہے، جب آگ قریب آئے گی جلا کے راکھ کر دی۔ ہٹی کٹی ہے، میک اپ کرتی ہے، 3 دفعہ کھانا کھا جاتی ہے جن، کوئی جن شن نہیں۔ اگر ہو تو پھر سورۃ البقرہ پڑھ کے دم کرو۔ روضہ رسول کی حاضری نصیب ہو، جب سامنے کھڑے ہوں تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، جو آپ کو آتا ہے پڑھتے رہیں، چلتے چلتے نہیں، بے ادبی ہے۔ ہر نماز کے بعد بھی صلاۃ والسلام نہیں پڑھنے، درود شریف پڑھتے رہو۔ کسی جگہ بیٹھ کے صلاۃ والسلام صرف سامنے ریاض الجنہ کا وہ نشان لگا ہوا ہے، وہاں ستون بھی سفید ہے اور قالینوں کا رنگ بھی الگ ہے۔ نماز کے لیے دل کی نیت، اصل نیت ہوتی ہی دل کی ہے ہر کام میں۔ زبان سے تو ایک تذکرہ ہے، یاد کرنا ہے، قیام بعد یاد آ جائے۔ میرے بیٹے کی عمر 26 سال ہے، عقل کی بھی کمزوری ہے، لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن والدین راضی نہیں ہیں۔ اچھی عقل کی کمزوری ہے کہ لڑکی بھی تاڑ لی ہے اس نے۔ یہ کیسا عقل کا کورا ہے کہ لڑکی تو اس نے ڈھونڈ لی ہے شادی کرنے کے لیے، کوئی عقل کی کمزوری نہیں۔ ایسے خام خواہ تم نے سر پہ چڑھنا، کمرہ بند کر کے 2-3 ٹھوکو، دیکھو عقل ٹھیک ہوتی ہے نہیں ٹھیک ہوتی۔ عشق بھی نکل جائے گا، عقل بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ ہر بات میں مولویوں کو کیوں تنگ کرتے؟ خود دروازہ بند کر دو، ڈنڈا لے کے شروع ہو جاؤ۔ عمرے کے لیے مردوں کے لیے دایاں کندھا بالکل پورے 7 چکر میں نکالنا ہے، حج کا طواف ہو یا عمرے کا ہو۔ عورتوں کے لیے پردہ اس قدر ضروری ہے کہ اللہ کے قرآن کا حکم ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن اذا سألتموہن متاعا فاسألوہن من وراء حجاب۔ قرآن کا حکم ہے، نص قطعی ہے۔ کون بیمار تھے، غسل نہیں دیے، بس احرام ویسے بغیر غسل کے باندھے، کوئی حرج نہیں۔ کھانے پینے کی کوئی چیز سامنے رکھ کے دعا کی جا سکتی، آگے پیچھے دعا نہیں کی جاتی، صرف کھانا رکھ کے دعا آتی ہے۔ ہر آدمی دعا مانگتا ہے کہ جب کھانا کھا لو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اس سے بڑی دعا کیا ہے جو حضور نے ہمیں سکھائی ہے؟ یہ جو مولوی والی کرائے کی دعا ہے نا، یہ تو حلوائیوں کی دعا ہے۔ مدینہ منورہ سے احرام باندھ کے 150 کلومیٹر کو نماز کے لیے جا رہے تھے، پھسل کر گر گئے، آپریشن ہوا، احرام جب ٹھیک ہو جائیں ان کو عمرہ بھی کرائیں، ایک دم بھی ادا کریں۔ اگر ہم نے طواف کر لیا اور اس کی 2 رکعت ہوٹل میں جا کے پڑھیں، ادا ہو جائے گی، لیکن جو حرم کا ثواب ہے وہ تو ہوٹل میں نہیں ملے گا۔ امام کے ساتھ ظہر یا عصر کی آخری رکعت میں شامل ہوئے ہیں تو وہی ہے کہ وہ ایک کھڑی ہو کے 1 رکعت پڑھیں گے، پھر بیٹھ جائیں گے، پھر 2 رکعت پڑھیں گے۔ یہاں قصر نماز ادا کی جائے گی۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ تم ہو مسافر، تمہارے لیے نماز قصر ہے، لیکن اگر امام مقیم ہے پھر نماز تم پوری پڑھو گے، پھر اس کے پیچھے قصر نہیں کرو گے۔ اگر اپنی پڑھو یا امام بھی مسافر ہو پھر قصر کرو۔
بچے ہیں اللہ سب کو کامیاب فرمائے۔ بہرحال جن کے لیے بھی آپ چاہیں دعا طواف کر سکتے ہیں۔ نماز میں ہاتھ جو ہے ناف کے نیچے مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے سینے پہ باندھنے چاہیے، چونکہ یہ حدیث ہے حضور پاک کی اور روایت ہے حضرت علی سے کہ وضع الیمین علی الشمال تحت السرۃ، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ من السنت، کہ سنت یہی ہے۔ مجھے تو نہیں پتہ، ایک آدمی آیا تو حضرت عمر نے اس کو کتا کہہ کے بھگا دیا، ہم نے تو نہیں پڑھا آج تک۔ بعض آدمی فرض پڑھتے ہیں سنتیں نہیں پڑھتے، اللہ ہدایت دے۔ جو لوگ سنتیں چھوڑتے ہیں نا ایک دفعہ وہ فرض سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ بہرحال رفع یدین جو کرتے ہیں ان کی بھی نماز، جو نہیں کرتے ان کی بھی ہوتی ہے۔ محدثین نے باقاعدہ باب باندھے ہیں رفع یدین نہ کرنے کے۔ اگر پیشاب کے قطرے آتے ہوں تو احرام کی حالت میں سلا ہوا کپڑا تو نہیں پہن سکتے، البتہ پیمپر وغیرہ یا اور کوئی چیز باندھ لیں۔ اگر بچے ہیں، اولاد ہے، لیکن بیوی کسی اور کے ساتھ نعوذ باللہ جڑی ہوئی ہے، تو اگر آپ انتظام کر سکتے ہیں بہتر ہے۔ ایسی گندی عورت کو گھر رکھنے کی کیا ضرورت ہے، طلاق دے دو۔ کاروبار بہت مندہ ہے، استغفار پڑھا کرو۔ میری بیوی کو یرکان کی تکلیف ہے، اللہ شفا دے۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، یہ آیت پڑھ کے دم کیا کرو۔ بنگلہ دیش سے آئے، رکوع کے بعد ہاتھ نہیں باندھے جاتے، یہ ایک نیا مسئلہ نکلا ہے 1400 صدی کے بعد۔ ہاتھ اسی طرح کھولے ہوتے ہیں جیسے پہلے کھلے ہوئے ہیں۔ اب اتنا لمبا جو میں کیسے پڑھوں گا میں، یہ تم نے خط لکھا ہے، سوال جواب تو نہیں ہے۔ طواف کے جواب کسی کو دہان دے سکتے ہیں۔ میری 2 بیٹیاں ہیں، اللہ آپ کو اولاد نرینہ بھی عطا فرمائے۔ 12 جن کے بچے ہیں، بیٹیاں ہیں، لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، اللہ سب کو صالح بنائے۔ اصلحنا و اصلح بنا و اولادنا و اولاد المسلمین، بناتنا و بنات المسلمین، شبابنا و شباب المسلمین، ذریاتنا و ذریات المسلمین۔ خواب کا مجھے نہیں پتہ لگتا ہے، میں کنوارا ہوں، میں شادی شدہ لڑکی سے پیار کرتا ہوں، ان کو خبر دو تاکہ تمہاری ٹھکائی کریں۔ بھائی ان کا علاج یہی ہے نا، ان کا علاج تعویذ نہیں ہوتا ہے، ان کا علاج ہے ڈنڈا۔ اللہ نے 4 کتابیں اتاری، 5واں لوہا اتارا ہے۔ انزلنا الحدید فیہ باس شدید۔ یہ لوگ جو ہیں نا بگڑے تگڑے، ڈنڈے کے بغیر ٹھیک نہیں ہوتے، کوئی تعویذ شاویذ نہیں چلتا۔ ایک عدد ٹریکٹر نقد 9 لاکھ میں ادھار پہ 10 لاکھ کوئی حرج، وہ جائز ہے۔ عمرہ کیا، سر نہیں مڑوایا، 1/4 سر سے کم کٹ لگائے، بالکل دم آئے گی۔ دم کی طاقت نہ ہو تو جب اللہ توفیق دے بھیج دینا۔ نہیں، گزارش یہ ہے کہ وہ تو غلطی تم کر بیٹھے ہو نا، اگر اور اب عمرہ کرو گے وہ دوسرا عمرہ ہے، اس کا پہلے کا ہی غلط نہیں ہو سکتا نا۔ پاکستان میں دم نہیں دیا جا سکتا۔ عیدین کی نماز کے بعد وہی خود دعا ہوتی ہے جو امام کراتے ہیں۔ میقات سے بغیر احرام کے آ گیا، اگر دوبارہ میقات پہ جا کے عمرہ کریں اب دم نہیں ہوگا۔ میرے بیٹے کا نام عبد الاحد ہے، نام بدل، نام کا کیا قصور ہے؟ احد تو اللہ کا نام ہے، قل هو اللہ احد۔